عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو کشمیر کے اندر وہ اپنی ضد پہ قائم ہے، کیا یہ رویہ مسئلے کے حل کو مزید پیچیدہ نہیں کر رہا سر؟ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں کشمیر کے، اور وہ عوامی آپ کی ایکشن کمیٹی ہے وہ کیا چاہتی ہے اور حکومت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے سر؟ سب سے پہلے تو میں شہزادہ صاحب، میرا جس سبجیکٹ سے تعلق ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، آج جہاں ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دنیا بھر میں لابی کر رہے ہیں کہ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، کشمیری لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے 5 اگست کے فیصلوں کے بعد، اور پھر 5 لاکھ کشمیریوں کی شہادتوں کے بعد، میں سمجھتا ہوں آزاد خطے کے اندر اور آزاد خطے کے علاوہ جو بیرونی ممالک میں بسنے والے کشمیری ہیں، مہاجرین جموں کشمیر ان پاکستان ہیں، ان سب میں یونٹی کی ضرورت ہے۔ اور میں اس آپ کے پلیٹ فارم سے جہاں آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی دونوں فریقوں سے اپیل کروں گا کہ آج کا دن ہے ہمارے پاس، میں نہیں سمجھتا کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہونی چاہیے، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو مطالبات ایکشن کمیٹی والے بتا رہے ہیں، 1-2 کو چھوڑ کر باقی سارا کام جو ہے وہ ہمارے عوامی نمائندوں کی ذمہ داری یہ بنتی تھی۔ ماضی میں اگر کمزوریاں ہوئی ہیں تو اس کو اسمبلی کا اجلاس بلا کر وہ ساری چیزیں جو کشمیری عوام مانگ رہے ہیں، جو ایکشن کمیٹی کے ذریعے لوگ باہر نکل کر مانگ رہے ہیں، انہیں حل کرنا چاہیے، اور ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ آزاد خطہ جو ریاست جموں کشمیر کے ہمارے بزرگوں نے 1947-48 میں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شہادتیں دے کر بڑے، اور ادھر سے آنے والے مہاجرین نے اپنی عزتوں کی قربانی دے کر بنایا تھا، اس کی بنیاد بیس کیمپ کے طور پر رکھی گئی تھی کہ اس جگہ سے ہم پورے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے، کجا اس کے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی طرف بڑھتے۔ اب آج آزاد کشمیر میں صورتحال بہت خراب نظر آ رہی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر انیشیٹو لیں گی، اور وہ تمام مسائل جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا انہیں حل کرنے کے لیے اعلانات کی بجائے عملی اقدامات کریں گے۔ شہزادہ صاحب، آپ کی اجازت سے میں محترم نجابت صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کچھ بابسوخ ذرائع سے مجھے جو مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کی کچھ مجھے معلومات ملی ہے میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو حکومت پاکستان سے جو ڈیمانڈ کی گئی تھی وہ لگ بھگ پوری کر دی گئی ہیں، چند ایک جو باقی ہیں اس کے اوپر نیگوسیشن جاری تھی، لیکن معلومات کچھ یہاں تک پہنچی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جعلی دستاویزات بنا کے، ڈومیسائل بنا کے، جو انڈیا سے لوگوں کو لا کے وہاں جو آباد کیا گیا تھا، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے گروپ بنا کے نکلے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی فنڈنگ جو ہے وہ دشمن ملک سے ہو رہی ہے، وہ برطانیہ میں، امریکہ میں بھی وہ سرگرم ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے اس وقت کچھ جو تحریکیں ہیں وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیونکہ میں پاکستانی ہوں، لندن میں بحثیت پاکستانی کے ہی میں جانا چاہتا ہوں، لیکن نجابر صاحب جیسے جو سینئر رہنما ہیں ان کو ان باتوں کے اوپر توجہ ضرور کرنی چاہیے۔ یہ جسٹ ایک ریفرنس کے طور پہ میں نے بات کی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر الگ سے بات بھی کریں گے۔ لیکن سر وہ تو اور کر رہے ہیں نا اس چیز کو کہ اگر کچھ ناصر اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ تو اس کا کنڈم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ریاست کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو بھی ایسی حرکات سے باز آنا چاہیے، وہ تو کہہ رہے ہیں ریاست فرام ڈے ون پورا کردار ادا کر رہی ہے، اور ہر وہ بات جو ماننے والی وہ مانی جا رہی ہے ان کی، ایک دو چیزیں باقی جو رہیں گی اس کے اوپر نیگوشیشن جاری ہے۔